دیکھنے والوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ پارک بہت خوبصورت ہے تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. سب کے سامنے ہے یہ پارک. اس کی خوبصورتی بھی، جب خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوبصورتی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا تھا اپنے خلیفہ کے لیے اور اپنے نائب کے لیے. آج ہم جو کچھ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، خوبصورت زمین، یہ پہاڑ، جھرنے، آبشاریں، چشمے، دریا، سمندر، لہلاتے ہوئے کھیت، پھولوں سے مہکتے ہوئے باغات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان چیزوں سے دنیا کو سجایا تھا. اور انسان کو اسی لیے بھیجا تھا دنیا کے اندر. وہ چاہتا تھا کہ مشیت کا یہ فیصلہ تھا کہ جس طرح کہ میں خالق اور مالک کی حیثیت سے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوں، اسی طرح میں کائنات کے ایک گوشے کے اندر جس کو دنیا کہا جائے اس میں اپنی ایک ایسے مخلوق کو بھیجوں نائب اور خلیفہ بنا کر جو اس دنیا کے نظام کو اسی طرح چلائے جس طرح کہ میں کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوں. وہ نظام جس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے، وہ نظام جو ایک خوبصورت نظام ہے، وہ نظام جس میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، وہ نظام جس میں کوئی چیز نئی اور پرانی نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی کا فیصلہ تھا، اس لیے دنیا کو بنایا گیا تھا. اس سمت کے اندر جو کوئی بھی اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، دنیا والے تو بہرحال اس کو اپنے الفاظ کے اندر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق دنیا کو خوبصورت بنانے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں.